حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمدار کربلا کے نام سے مشہور ہیں۔ حضرت عباس حضرت علی کے بیٹے اور امام حسین کے بھائی تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی امام حسین کے ساتھ رہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع کربلا میں امام حسین کی فوج کے سپہ سالار تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراز قد تھے اور صورت کے اعتبار سے حسین تھے، اور ان کو قمر بن ہاشم بھی کہتے ہیں۔ جب یزیدی فوج نے امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت پر 3 دن سے پانی بند کر دیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین سے فرمانے لگے، آپ مجھے حکم دیں میں ان یزیدی فوج کو فنا کر دوں، ان کی کیا مجال یہ آپ پر اور آپ کی اولاد پر پانی بند کر دیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے، عباس، میرے نانا نے مجھے کہا تھا کہ تیرے خون سے اسلام بچے گا۔ لوگوں نے خیبر خندق میں بنی ہاشم کی شجاعت دیکھی ہے، اب کربلا میں بنی ہاشم کا صبر دیکھیں گے۔ اتنے میں ننھے ہاتھ لیے ہوئے سکینہ عباس کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، چچا عباس، 3 دن گزر گئے ہیں، میں نے پانی نہیں پیا، چچا عباس تھوڑا پانی لے آئیں۔ جناب عباس علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سکینہ کو لیے ہوئے عباس امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمانے لگے، آپ نے مجھے جنگ کی اجازت تو نہیں دی، مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیں۔ امام حسین فرمانے لگے، اگر اجازت لینی ہے تو اپنی بہن زینب سے اجازت لو، اگر وہ اجازت دیتی ہیں تو چلے جاؤ۔ سکینہ کو لیے عباس ایک غلام کی طرح حضرت زینب علیہ السلام کے خیمے کے پاس گئے اور سکینہ کو کہا، جاؤ میری آقا زادی کو کہو ان کا غلام آیا ہے۔ جیسے ہی حضرت زینب علیہ السلام باہر آئیں تو عباس رونے لگے اور کہا، آپ مجھے اجازت دیں میں پانی لے آؤں۔ حضرت زینب علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر رونے لگیں اور فرمایا کہ میرے بابا نے مجھے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب تمہیں زنجیروں سے باندھ کر کوفہ کی گلیوں میں پھرایا جائے گا۔ میں نے اپنے بابا سے کہا کہ جس کا بھائی عباس ہو اس کے ساتھ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ وہ وقت آ گیا ہے، اجازت مل گئی۔ عباس مشق اور علم لیے دریائے فرات کی طرف دوڑے۔ جب یزیدی فوج نے دیکھا تو قہرام مچ گیا اور کہنے لگے، اگر حسین کے خیموں تک پانی پہنچ گیا تو ان سے فتح حاصل کرنا ناممکن ہے، انہیں روکو۔ حضرت عباس علیہ السلام شیروں کی طرح یزیدی فوج کی صفوں کو چیرتے ہوئے دریائے فرات پہنچے۔ عباس نے مشق میں پانی بھرا اور واپس خیموں کی طرف دوڑے۔ یزیدی فوج نے ہزاروں تیر جناب عباس علیہ السلام کی طرف چلا دیے۔ جناب عباس تیزی سے خیمے کی طرف بڑھنے لگے۔ اتنے میں کسی ظالم نے عباس کے بازو کا نشانہ لیا۔ جناب عباس کا ایک بازو کٹ گیا، انہوں نے مشق اور علم کو دوسرے بازو کی طرف لیا اور ظالموں نے دوسرا بازو بھی کاٹ دیا۔ جناب عباس نے دانتوں سے مشق کو پکڑا اور دوڑتے ہوئے خیمے کی طرف چلے۔ اتنے میں کسی بدذات نے جناب عباس کے چہرے کا نشانہ لیا اور تیر جناب عباس کی آنکھ میں لگا، اور پھر یزیدی فوج کے ایک اور مردود نے مشق کا نشانہ لیا اور پانی مشق سے بہنے لگا تو جناب عباس نا امید ہو گئے۔ اتنے میں ایک اور بدذات نے آپ کے سر پر وار کیا اور آپ نیچے گر گئے۔ امام حسین دوڑتے ہوئے عباس کے پاس آئے اور سر مبارک کو گود میں لے لیا۔ حضرت عباس کہنے لگے، مجھے معاف کر دیں، میں پانی کو خیمے تک نہ لا سکا۔ امام حسین فرمانے لگے، اے عباس، یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ ہم پیاسے شہید ہوں۔ اتنے میں حضرت عباس علیہ السلام اپنے خالق حقیقی کو جا ملے اور امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے کہ آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ ناظرین، جناب عباس نے کربلا کے میدان میں صبر و شجاعت اور وفاداری کے وہ جوڑ دکھائے کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ جناب عباس نے جس طرح ثابت قدمی اور صبر و شجاعت سے یزیدی فوج کا مقابلہ کیا، اس کو بیان کرنا نہ تو کسی زبان کے لیے ممکن ہے اور نہ ہی کسی قلم میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اس کو لکھ سکے۔ دوستو، حضرت عباس علیہ السلام ایسے وفادار اور جاں نثار تھے کہ آپ نے پوری زندگی اپنے بھائی امام حسین کو آقا کہا، اور آخری وقت میں آپ نے اپنے بھائی کے لیے اپنی جان دے کر ایک سچا اور وفادار ساتھی ہونے کا ثبوت دیا۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو شہدائے کربلا کی قربانیوں کو یاد رکھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگی ہوگی۔ آپ سے بات یہی درخواست ہے کہ اس کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارے چینل محمد کے دین کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ نگہبان۔